علی بھائی اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ مختار سقفی کے بارے میں درجنوں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ کذاب تھا، آپ اس کو کذاب کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ مسند شاید ان کو کتاب کو نام لکھا ہے میں اسما بنت ابی بکر نے اس کو کذاب کہا ہے۔ اسما بنت ابی بکر کا قول تو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن وہ اشارہ تن ہے، باقی مسند عمیدہ والی روایت کا مجھے نہیں پتا کہ اس میں انہوں نے کیا کہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کذاب سے مراد آپ نے لینا کیا ہے۔ یہ لوگ عموماً اس کے بارے میں دعوی نبوت کلیم کر رہے ہیں کہ اس نے دعوی نبوت کیا، اس کو تو ہم ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، دعوی نبوت کوئی نہیں کیا۔ باقی کذاب تو ظاہر ہے پوری امت کے اندر موجود ہے، بڑے بڑے میں علماء سارے کذاب ہی ہیں، واللہ عالم۔ جی نیکسٹ۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اسما بنت ابی بکر نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ کذاب ہم دیکھ چکے اور ظالم تو ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ دیکھ چکے میں یہ مراد ہے، اس میں بھی نام نہیں ہے۔ کچھ روایتیں انڈائریکٹلی لے کے آتے ہیں۔ میرا تو موقف یہ ہے کہ میں مختار سقفی کے بارے میں پازیٹیو نظریہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختار سقفی کے ماننے والوں کے پیچھے سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اگر اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ صحابہ اکرام کے اقوال موجود ہیں، تابعین کے اقوال موجود ہیں، اور پھر ائمہ اہل بیت کے اقوال موجود ہیں کہ مختار سقفی وہ کذاب تھا۔ اس کے کذاب ہونے کی صحیح سندوں سے جو احادیث اور روایت موجود ہیں ان میں صراحت موجود ہیں، اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر سے بھی باقاعدہ صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی مختار سقفی کو کذاب سمجھتے تھے۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، المعجم الاوسط، امام طبرانی رحمۃ اللہ کی کتاب، اس میں روایت نمبر 924 ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں قلت لعبد اللہ بن عمر ان المختار یزعم انہ یوحى الیہ۔ ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ مختار سقفی دعویٰ یہ کرتا ہے، گمان یہ کرتا ہے کہ اس پر وحی کی جاتی ہے۔ فقال صدقہ، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ کیوں؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، کیونکہ شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو جو مختار سقفی کے اوپر وحی آتی ہے وہ شیطانی وحی ہے۔ اب وہ اس سے اتنی بات بالکل واضح اور ثابت ہوگی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر اس بات کو جانتے تھے کہ مختار سقفی وہ وحی کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اسی روایت کے اوپر امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں روایت نمبر 12488 ذکر کر کے کہا رواہ الطبرانی فی الاوسط، امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب المعجم الاوسط میں ذکر کیا، ورجالہ رجال الصحیح، اور اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ اور اسی مضمون کی ایک روایت مسند احمد ابن حنبل میں روایت نمبر 5949 موجود ہے، جس کو مرزا جلمی کے چھوٹے ماموں زبیر علی زئی کے استاذ احمد شاکر نے صحیح قرار دیا۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کے کہا کہ یحدث عن المختار اندہ رجل من اہل الکوفہ فجعل یحدث عن المختار، کوفہ کا ایک شخص تھا اور مختار کے بارے میں آ کے اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا ان کان کما تقول، اگر ایسے ہی ہے جس طرح تم کہہ رہے ہو، فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ 30 دجالا کذابا، فرمایا کہ قیامت تک 30 دجال کذاب لوگ آئیں گے، میں نے حضور سے سنا ہے۔ اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ مختار اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو پھر مختار ان 30 میں سے ایک ہے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت تک 30 دجال کذاب لوگ آئیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقع بالکل واضح ہو گیا کہ وہ بھی جب ان کو پتہ چلا کہ مختار اس طرح کے دعوے کر رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ مختار سقفی جو ہے وہ انہی کذابین اور دجالین میں شامل ہے۔ اور ائمہ اہل بیت اسی بات کے قائل ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں یہ روایت باقاعدہ موجود ہے۔ اہل سنت کی کتاب میں بالکل صحیح سند کے ساتھ الطبقات الکبریٰ میں امام ابن سعد، امام فضل بن دکین جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں ان سے، اور وہ عیسیٰ بن دینار المؤذن جو کہ ثقہ ہیں ان سے، اور عیسیٰ بن دینار المؤذن کہتے ہیں سألت ابا جعفر عن المختار،
میں نے سیدنا امام محمد باقر سے مختار سقفی کے بارے میں پوچھا تو امام محمد باقر نے فرمایا ان علی ابن حسین امام زین العابدین سید الساجدین قام علی باب الکعبہ تھے، کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، فلعن المختار تو امام زین العابدین نے مختار سقفی پہ لعنت فرمائی، فقال له رجل تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں آپ پر قربان کر دے، تلعنہ وانما ذبح فیکم، آپ اس پہ لعنت کر رہے ہیں حالانکہ وہ آپ کی وجہ سے مارا گیا۔ تو امام سید الساجدین زین العابدین نے فرمایا انہو کان کذابا یکذب علی اللہ وعلی رسولہ، وہ کذاب تھا جو اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھتا تھا۔ یہ امام زین العابدین کا موقف الطبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 پہ، اور اسی کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کی جلد 5 صفحہ 233 پہ، اور یہ شیعہ کی کتاب ہے الکشی کی رجال کشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 341 پہ یہ روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختار سقفی کے وہ لوگ آئے جو کچھ ہدیے لے کے آئے تھے اور امام زین العابدین کے پاس خط لے کے آئے تھے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا امیتو عن بابی، میرے دروازے سے دفع ہو جاؤ، فإنی لا اقبل ہدای الکذابین ولا اقرأ کتبہم، نہ تو میں کذابوں کے ہدیے قبول کرتا ہوں اور نہ ہی ان کے خطوط کو پڑھتا ہوں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔